الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، دائیں بائیں گھراں دے اندر باپردہ تشریف فرما قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت نی ذات نہ بے حد و بے حساب، انگنت و لا تعداد شکر، احسان، کرم نوازی، مہربانی پاک ذات رب العالمین نے اساں ساریاں براواں کچھ دیر واسطے اپنے نہ بھائیاں دوستانی دعوت تے انہاں نے اس بیت گھر نے اندر آمنی نہیں، مل بمنی نہیں، کوئی چنگی گل کرنی نہیں، چنگی گل سننی نہیں، پھر ایک جرگہ بن کے جماعت نہیں صورت وچ اجتماعی طور تے اپنے واسطے بھی، اپنے ماؤ پیو نی بخشش واسطے، اور بالخصوص بھائیاں نی، بھائی محمد ظہیر، بھائی محمد نذیر نی، مرحومہ مغفورہ والدہ نی بخشش نی، درجات نی بلندی نی، اپیل کرنی نی، دعا کرنی نی. اللہ سا ساریاں توفیق دیتی جی. سارا کچھ اللہ نی توفیق نالے جی. کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا شارٹ رہ گیا دعا وچ، تو میں چند ایک معروضات عرض کرساں، پھر دعا انشاءاللہ. ماں
اللہ دیا نعمتوں میں ایک انسان واسطے عظیم نعمت ہے جی، ویسے اس نے بے شمار نعمتاں جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا کہ تو میری کس کس نعمت جھٹلا سے؟ انسان آکھا ماں تساں سارے مخاطب کر کے مالک جی اللہ کہ اے بندے تیری نظر جدھر بھی ویسی نا تو میری یہ نعمتیں ہی نظر آ سکتا، اگر تو شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اے سر تو پیریں تک ہونا، نظر مران اپنے جسم دی باقی تو چھوڑ دو، کتنی نعمتیں ایک ناخن تاکہ نو جی فالتو چیزیں واد وینا نے اساں کٹ پر سٹ کر دیں بیکار چیز اس نہیں تسی اندازہ لا گئے یہ اگر جڑا قدرت نہ دیتا اوریجنلی اگر لے ونجے نا تو میں ساری دنیا نہیں دولت رواں بما یہ جا اور لاپ ہوئے مصنوعی لگ سکنا لیکن یہ جا نہیں لگ سکنا، یہ اللہ کا دیا ہوا اللہ۔ میں ایک مثال تو سامنے باقی نعمتہ تک انسان نہیں شمار کر رکھنا انسان تو انہاں نعمتہ میں چوں فرماس کہ میں تو ماں باپ نے جڑی نعمت ہے نا اے بہت وڈی عظیم دیتی جی، انسان بندے ہیں مالک کا خیال اس میں سارے شامل ہیں۔ اور قرآن کریم فرقان رشید برہان مجید پڑھو اکثر و پیشتر اپنی عبادت تو بعد فرماس کے اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک کرو، اپنے بندے ہیں خطاب فرما مالک نے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی گل تو ذہن وچ رکھے نو کہ انسان ہوئی ہے جی، ہاں جی، ورنہ جانور ہے، کیونکہ جانور سوجھ بوجھ نہیں رکھنا، گل سمجھ، انسان جڑا سوجھ بوجھ رکھنا عقل ہے شعور ہے، اساں دھوپ چھا نہ چنگی ماڑی نہ وعدے گھاٹے نہ دن رات نہ پتہ تا شعور علیہ خطاب فرما رہا فرماس کے ماں باپ جو آکھن نا اس تے غور کر، تے جڑا بندہ ماؤ کی نہیں گل تے غور نہ کرے آکھن نہ منے لوگ بات آکھنے یار یہ پتہ نہیں کہنے تے لگا گا یار اس نے ماں تے جی نہیں پیو نہ بڑا نافرمان ہے فلانا ڈنگانا اے جا لوگ گلاں کرنے۔ ماں جڑی نا ماں اس جمعہ ماں بھی تساں بھی 9 مہینے پیٹے چ رکھیا سی، اللہ ہووے جس ساری کائنات تے ماں بھی تے تساں بھی ماؤ نے پیٹے وچ تخلیق فرمایا جی بنایا سواریا دنیا نہ کوئی کارخانہ میل فیکٹری ہے جی چیز نہ نے بنا دی بالکل زور لا کے نہیں دنیا کئی تسی تکنے نو کھاونے جوگا صبح نہ ہے تے شامی نے کوئی نہیں غریبی نہ رولنے پہ تے جناب دا تے 12 تے 15 جاکت چاہ دیتے تے کئیاں کو خرباں دولت تے ترسنے پہ ایک بھی نیس دیتا یہ تو بات اللہ نے اللہ یہ وہی دینے والا بندے نے وسے نہیں گل نہیں، اگر پیسے نہ لویا تے سارے امیر لوگ جڑے ان جاکت کڑیاں چاہ گے نہ غریب تے شاہی کوئی نہ لبیا، لیکن یہ اللہ کہتا ہے میں ہوں مالک، بس میں نے تخلیق کیا ماں کے پیٹ میں تجھے۔ اور کہ فرماس کہ جب قیامت والے دیڑے اٹھا سا نا جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس کو بیان کیا اور صحابہ نے، حضور فرمایا کہ قیامت والے دیڑے جب اللہ اٹھا سی نا قبراں وچوں تے ننگے اٹھا سی سارے بالکل جی اور بالکل ہنجی اٹھا سی جویں ماؤ نے پیٹے چ جمے نا اے ناڑ تکی نے نائے جڑی جمنے تو بعد دائی کٹ چھوڑنی پیٹے وچ ماؤ نے پیٹے وچ جڑی خوراک بننے لگی اس نال نے ذریعے اے ناڑ بھی لمکنی بھی ہو سی اے کٹی بھی نہ ہو سی بالکل جو ماؤ نے پیٹے جو بندہ جمنا نا بالکل یہ لمکنی بھی ہو سی، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اما صاحبہ پوچھا یا رسول اللہ تے سارے ننگے حسن تے وقت کہیں آکے کوئی شرم نہ آسی؟ ہاں اگر سارے اللہ ننگا اٹھا فرمایا شاہ بالکل اللہ ننگا اٹھائے گا سب کو، اور پوچھی کہ دسو میں تو آنکھیں نا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، بتاؤ آپ کیا کہ نہیں؟ اور ایسے ہی کیا جیسے پہلے تمہیں میں نے پیدا کیا تھا۔ جڑے انکار کر کے بیٹھے میں نے کہ نہیں جی نہیں ہونا ہاں جی ہے تک انہیں چاہنا کتنی ترقی کر گیا، اسی بھی ڈنڈورہ پیٹنے ہیں جی بھائی اس نا جناب ریس بوں جی اتنے نکل گیا جی ویسے شک بھی کوئی نہیں ترقی کر گیا سائنس جو
نویاں تو نویاں، لیکن عقل تک اس کی ماری گئی۔ چائنا نہیں، جاپان وچ بھی خیر لوگ پائے ہوئے نے، روس وچ بھی، یہ جڑے کمیونزم اسی آخنے نا جناب، چائنا وچ اکثریت ہے، ان آخنے جھوٹ ہے سارا۔ ہاں جی، چائنا نہ میں سو مذہب دسیا، انہوں نے سوچ، انہوں نے مسلمان بھی جھوٹا، ہندو بھی جھوٹا، عیسائی بھی جھوٹا، یہودی بھی جھوٹا، اللہ نہ نہیں شاہی کوئی۔ ہن ماں تسی دسو کوئی علاج ہے انہوں نے عقل؟ وہ آخنے اللہ نہ نہیں شاہی کوئی نہیں، کوئی پیدا کرنے والا مارنے والا ان کے نزدیک میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہمارا مذہب ہے نا اللہ ایک ہے، ہندو آخنا جی تلے دو چار خدا ہی ہوتے ایک بھگوان ہے، مننا تو بھی خدا ہی ہے۔ عیسائی بھی مننا آخنا جی میرا نبی اللہ نہ نعوذ باللہ بیٹا، تو اپنی اپنی فکر ہے نا بات ہے۔ چینن ہی میں اس نہ مذہب اس کی سوچ، وہ آخنا ہے سارا جھوٹ مارنے نے سارے جڑے نے، اللہ نہ نہیں شاہی کوئی، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں۔ یہ دنیا فطرتی عمل ہے، خود پیدا ہو رہے ہیں لوگ، جم رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس سرکل چلنا راسی، اس میں کوئی اینڈ نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں۔ یہ میں ان کی سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ ہن ماں تسی دسو انسان دنیا نے معاملے کتنے چلا گیا، لیکن جس مالک پیدا کیتا اس نے بندیاں وچوں اے جی بھی ہیں کہ اس نے ذات نے انکار کر کے بیٹھے ہوئے، اللہ نہ اللہ تے اللہ پوچھی اکسی دسو انکار کرنے والے ہن دسو تساں کیا پیدا کیتا؟ ایسے تو مائی صاحب عرض کی یا رسول اللہ بات کسی نے پردہ کہیں کوئی نہ ہو سی، شرم نہ آسی، سارے جی مرد عورتاں ننگے ہو سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کو شرم تو تب آئے گی نا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا۔ آئے آئے حضور نے فرمایا کہ اتنا نفس نفسی نہ عالم ہو سی کہ کسی دی تکڑی نہیں فکر ہی نہ ہو سی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی۔ جی جی براؤ بڑا ڈاڈا دن نے قیامت نہ، اسا مذاق نہ سمجھو۔ رسول اللہ فرمایا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا۔ ہاں جی، کوئی 1 صدی نہ نے 2 صدیاں نہ نے 50,000۔ رسول اللہ فرمایا 25,000 سال تک تو قبروں سے اٹھ کر دنیا بھٹکتی رہے گی، مارے مارے لوگ پھر سن 25,000 سال تک ہنجی پھرنے رہا سن، سورج سوا نیزے تو اسی زمین تعمیر طرح تب سی دنیا چچلا سی جی۔ اور پھر حضور دعا کر سن کہ مالک مہربانی کر، عرش مولا نے پایاں پکڑ کے نا اللہ نے بارگاہ جبین جو کر سن ساڑھے رسول، مالک مہربانی کر اس گرمی کو جان چھڑائے نہ لوگوں نے مرنے پہ مرنا کی میں تے لفظ استعمال کیتا نا، کیونکہ حضور نے فرمایا موت بھی اللہ مار چھوڑ سی، موت تو رہی کو نہیں، موت آئی کو نہیں، پھر قیامت تو بعد موت ختم ہوئے سی بالکل، ملک الموت ابھی اللہ مار چھوڑ سی۔ تو مالکہ نہ جینے پہ نہ مرنے پہ مہربانی کر، انہاں نے جان چھڑا، انہاں کو حساب دن جدے ملنے ہی نہ مجھے ایک باری اتھو تا انہاں نے جان چھڑانا۔ تو حضور نے اپیل تے پھر اللہ اپنی عدالت کھولس نے جی جی ہاں اے ذہن وچ پا کے نو جڑے آج حضور کو دور ہو نا بھئی حضور نے گل نہیں مننی جی، ملک رانی مان کے ساں، راجے رانی، چودھری رانی، ایم پی اے ایم این ای نہیں مان کے ساں، ناظم صاحب نہیں مان کے ساں، مولوی صاحب نہیں مان کے ساں، پیرہ نہیں گل مان کے ساں، اللہ نے نہیں منی، اللہ نے رسول نے نہیں منی۔ جڑے زدج بیٹھے ہوئے ہو نا اس ذہن وچ پا کے نو قیامت والے دیہڑے عدالت اللہ نہیں ہوسنے تے واتو تے شفاعت رسول اللہ نہیں ہوسنے۔ تا میں دراؤ توڑے کے اپیل 4 روزہ زندگی ایتا کو ساڑھے براوانی والدہ ٹور گئی نہیں ماں ٹورا سبھی مہینہ موت سرے تکل ہوتی ہے۔ اذا جاء اجلها لا یستاخرون ساعتا ولا، آپ پڑھے لکھے جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ یہ حضور کے ثنا خان بیٹھے ہیں، خوبصورت نعتیں ہوئی ہیں، میرے نقیب بھائی بیٹھے ہیں، یہ سب علماء بیٹھے ہیں، یہ سب بہتر جانتے ہیں۔ اور آپ سے بھی میری گزار کسی کو بغیر تحقیق کے، تصدیق کے، ثبوت کے مت کسی کے بارے میں برے خیالات کیا کریں۔ اقبال آکھا کسی ہیں پھٹے پرانے کپڑے چھکارت نہیں نظر نہ تک ہو سکنا گودڑی وچ لالی ہوئی۔ ہاں جی بلا وجہ کیوں کسی تے الزام تراشی کرنا جی فلانا ہے جا فلانا، اپنے آپ ٹھیک کر یار، اللہ نے بندے کمال ہے، اپنی 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 پوٹلی چاہ اساں سنبھال۔ اس لیے میں کہتا ہوں موت سر پہ کھڑی ہے جی، ایک لمحے نہ کوئی پتہ نہ نہیں۔ ہاں جی جب وہ آوے سی نا تو وہ ساری دنیا تک نہیں رہ ویسی۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب گئے دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یہ تھے کیڑے تک کتنے لوگ آئیں، کتنے کتنے ظالم تے جابر تے بدماش آئیں،
پیسے والے آئے زورے والے آئے برادری والے آئے ٹر گئے اج کوئی نہ ہی تے نیک متقی پرہیزگار صالح بھی آئے ان بھی ٹر گئے موت تو سارے گھر گئی لیکن تکو اج نہ کہنا نہ اسے نہ باقی ہے جس اللہ راضی کیتا تو اللہ نے رسول راضی کیتا اتنی گل بس مختصر جی گل باقی تو نام مٹ ویسے مرنا تو ساسا کلو نفس ذائقۃ الموت موت تو مبرر تو کوئی نہیں نا سارے ذائقہ چکھنا لہذا اس اگلی گل سوچانا یار تے 4 روزہ گزر ویسی ہاں ایتھے رہ جی کچھ بسم اللہ جی آؤ جی بسم اللہ خوش آمدید جی بسم اللہ جی اچھا تو کوئی رہ نہیں اس دنیا تے کوئی نہ نہیں رہا بالکل اے ذہن وچ پا گئے لہذا اللہ نے عبادت تو بعد ہن تھوڑے جے ٹائم نے اندر ماں باپ جڑے نے جنہیں براواں نے جینے نہیں میں انہاں کے گزار کیونکہ موقع نہ ماؤلی دعائی واسطے آیا جی ساڑی بھی وہ ماں آئی عمر نے کہیں نہیں بہن ہے سب سے قوی رشتہ ہمارا بھی ان کی والدہ کے ساتھ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ رشتہ نہ قبر میں ٹوٹنا نہیں نہ قیامت تک جڑے رسول اللہ فرما سارے رشتے اللہ توڑ چھوڑ سی نفسا نفسی ہو سی لوگ جان چھڑا سن ماں دھی کو جان چھڑا سی پیو پترے کو جی یار یار کو لیکن رسول اللہ فرما جنہاں نے دوستی دنیا تے اس وجہ تو ہی کہ یہ اللہ کا دوست ہے اللہ کے رسول کا دوست ہے اور دشمن کسی کو اس لیے بنایا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کے رسول کا دشمن ہے فرما اللہ تعالی مینڈی تے مینڈے خدا نی واسطے نال جڑی محبت ہے قیامت والے دہاڑے بھی اللہ اس دوستی رکھی سچی دوستی نہیں باقی تو سارا جہان ہے ہاں دنیا داری مقام فنا ہے لہذا بہتر ہے کہ اسی اللہ اور اس نے رسول واسطے پیار کران یار کہیں نہ محبت کرنی تو یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے اور رسول اللہ کا پیارا ہے اتنی بات ٹھیک ہے باقی ذہن جو چیزاں کاٹ چھوڑو دنیا داری 4 روزہ گروپ بندی پارٹی ایویں دنیا نے آخرے تے بنا کے نہیں بس پیار کریں اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کے بعد ان سے پیار کریں جو رسول اللہ کے پیارے ہیں بس جو غلام رسول اللہ نے پھر اسی غلام ہونا جو حضور نے غلام ہیں اسی انہوں نے غلام ہونا بس اتنی بات بالکل ٹھیک ہے خبردار جو اللہ کے محبوب ہیں ان سے پیار کرے وہ پنجابی کسی آکھا نا کہ نالے مائیا تینڈی نوکر نالے تینڈے سنگیاں یا رسول اللہ ہم آپ کے بھی غلام ہیں اور آپ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں بس اتنی بات یا رسول اللہ جو آپ کے دوست ہیں چاہے وہ در والے ہیں یا آپ کے گھر والے ہیں یا رسول اللہ ہم ان کے بھی غلام ہیں بس ٹھیک ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موت سر پہ کھڑی ہے کہ کس چکرج مسلمان پہ گیا دھڑے بندی نہ کیا کرے بالکل جہاں بھی روحانی محفل ہو نا حضور کا نعرہ لگے موسی پاک کا نعرہ لگے آل بیت کا نعرہ لگے صحابہ کا نعرہ لگے تو سینہ چاڑ کے جناب نعرہ مارے کرے یہ نہ کر بھئی یہ جرا یہ تا حیدری میں مرے نا جی شیعہ نے نعرہ یہ تا صحابہ نے نعرہ یہ شاید وہابیاں نے نعرہ یہ فلانا میں مرے نا جی بریلویاں نے نعرہ او شیعہ وہابی بریلوی مار یرا گولی تو یہ تک کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں بس تو ہاں پیارے لگنے تو مار نہیں ہے دل کرنا تو بسم اللہ کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا کھلا پیا دروازہ کھلا چلا جا با اتنی جھگڑا کیا تو ہاں چنگے لگنے مار اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں میرے پیچھے لگ کے اس کے پیچھے لگ کے اس کے پیچھے لگ کے تو ان لوگوں کے بارے میں کوئی رائی برابر سوچتا ہے جو ورا الورا ہیں بس اتنی جن کا کائنات میں کوئی مقابلہ ہی نہیں یا علی یا غوثیہ اتنی بات دیکھیں نا اس سارا حضور نہ چمن ہے جی حضور نہ باغ ہے حضور کی آل پاک ہو گئی حضور کے صحابہ ہو گئے چاہے کوئی عربی ہے عجمی ہے کوئی فارس سے آئے کوئی حبش سے آئے یہ سارے لوگ حضور کا چمن ہے ہر پھول نہیں اپنی خوشبو ہے اے بندہ باغ بہنا نا چمیلی ہے گلاب ہے ستبرگا ہے موتیا ہے فلانا ہر پھول تو پھول ہے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے ٹھیک ہے ان 14-15 صدیاں بعد میرا کے علم ہے یا میری کے اوقات میری بسات ہے کہ میں ان جناب 4 لفظ پڑھ گیا تو میں مجمج بہ کے جناب نمبر دینے شروع کر دیتے جی نہیں فلانا تلے تے فلانا ہوتے تے نہیں جی وہ ٹھیک ہے تے اے غلط ہے اے جنے نے پترا تین کل کے معلومات تو جاننا کے بس کر رمن دے تو ان سے پیار کر جن سے اللہ نے پیار کیا اللہ کے رسول نے پیار کیا
ٹھیک ہے، تاریخ میں ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، انسان ہے، معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ جانے وہ جانے. ہمیں تو یہ قرآن نے بتایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بس یہ عقیدہ رکھیں، قرآن کو سیدھا سیدھا پڑھیں. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے تشریح نہ کیا کریں کہ مطلب نہیں بچو گال کاٹ گئی، نکتہ کاٹ گئی، نکتوں کو رہنے دے یار، چھوڑ، مہربانی کر، سیدھی سیدھی گال کر. اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، بس گل مک گئی. اس تو کی گل ہے کوئی خدا کے بعد اس کی مخلوقات میں، کائنات میں وڈی اچھی بلند و بالا عظیم مرتبت کوئی ذات ہے تو میرے رسول کی ذات ہے. جیسے وہ خود لا ریب ہے، اس کی مخلوق میں کملی والا بھی لا ریب ہے. اپنا بھی ثانی کوئی نہ اس رکھے اپنی خدائی وچ تے مخلوق وچ اپنے محبوب نے بھی کوئی ثانی نہ اس رکھے. اتنی گل بس. اب باقی سب نیچے ہیں. اس کے بعد کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جڑے کملی والے نہ لگ گئے نا، جنہ سونے نہ کلمہ بھی پڑھیا تے ایمانیاں نظر نال تکیا بھی ہے. اتنی گل ہے، جنہ یار نہ کلمہ بھی پڑھیا تے سونے ایمانیاں نظر نال تکیا، فرمایا وہ کافروں پر زبردست ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں. اتنی گل ہے. اللہ گل مکا چھوڑی نہ. تو اللہ تو اگے تو زیادہ معاملہ فہم ہے، تو زیادہ بہتر جاننا. او بھائی انہوں نے کوئی معاملہ یہ تھا، وہ اللہ نہ معاملہ، انہوں نے معاملہ نہ تینا نہیں نہ یارا. میں اس سے تساں رونا پہ جڑا ساں قوم اور تقسیم کر دیتا نا کہ میں اور جناب لوگاں دساں بھئی کیڑا ٹھیک ہے تے کیڑا غلط ہے. جڑے پتر تو آئی ہے کور 14 صدیاں بعد تو کور ہونا فیصلہ کرنے والا. ان کا معاملہ اللہ کے یہاں معاملہ، بس بات ختم. یہ بات ذہن میں رکھا کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، ذہن کو صاف کر لیں. مہربانی پلیز. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں نا اہل سنت و جماعت حق اور سچ ہے. بس اس عقیدے میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی عداوت نہیں ہے. صرف تھوڑی جی کمزوری ساڈے وچ عمل نہیں. اگر عمل ٹھیک ہو جائے نا، ٹھیک ہے، ساڈا ذہن معاملات دیکھو نا. اسی ہن خارجی رافضی والے کام نہ کرانا، مہربانی کیڑی لوڑ ہے؟ ہاں جی ضروری ہے اپنے عقیدے خراب کر لے. خارجی رافضی والا کام نہ کرے، مہربانی کرے اپنے عقیدے کو صاف رکھے. بس ان سے پیار کرے جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے ہیں. بات اتنی بات ہے. اب سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ حضور نے بارگاہ وچ صحابی عرض کرنا، یا رسول اللہ میں ماؤ پیدل حج کرایا، موڈے تے چاہ کے، کمزور ہے، بیمار ہے، ننگی پیری غریب ہوں جی. اور میرا یہ جو علاقے نال تعلق ہے کہ اگر تازہ گوشت کاٹ کے دھوپتے رکھو نا تب بھج وینا تپش نال. میں حق ادا کیتا. رسول اللہ فرمایا تو ماؤنی کوف نہ بھی حق ادا نہیں کر سکتا. بھلیا لوگو، چنگیا لوگو، جننیاں ماما جینیاں آئے آئے قدر کر سکتے، لیکن باپ کو اگنور نہیں کرنا جی پلیز. ماں اگر جنت کا محل ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے. ہاں جی بغیر دروازے نے جنت داخلہ نہ نہیں. ہاں یہ ذہن پاک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماں کی محنت ہے، مشقت ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اللہ نے رکھا ہے. اس میں تو بات ماننی پڑے گی. لیکن اس نے یہ مطلب نہیں کہ آخر جی نہیں پیو کرو نا، اور نہیں پیو بھی ہے نا. این سمجھ گئے ماں ٹھڈے، سکون ہے، اطمینان ہے، پیار ہے، شفقت ہے، سارا کچھ ہے. تے پیو کی ہے؟ پیو ذرا غصہ، گرمی، تپش، کاوڑ ہوئے نہیں نا. چلو انج مثال انچ آگے نو ماں چانے تے پیو سورج ہے. انج مثال لے لو، راتی چڑھنا نہ چان، ٹھڈ مزہ ہی مزہ تے ہونا نکلے باہر نہ جنا. سویرے دھند ہی ٹھڈ ہی ہوں دھوپ تے بندہ ماڑا نہیں بیگ نہ تپش ہے نا جی. گرمی ہو جائے کہ چاہیے نہیں دھوپ. سورج میں کیا ہے؟ تپش ہے، گرمی ہے، غصہ ہے. تے جڑے بچے آخری نا جی یہ ہمیں ہوری تو کچھ نہیں آخری، یہ ابا ہوری باغبان جو باہر آنے نے نا بی پی شارٹ ہی ہونا نا بعض اوقات پیو خفے ہونے. بس بچے جڑے نا آج کل یہ ٹچ موبائل کوبڑی ینگ میں نے آخنے جی نہیں ابے ہوری جاتی کو نہیں ہو جنیا ابا زیادتی تے نہیں ہاں. اس نے گرمی برداشت کر، غصہ برداشت کر. جتوں برداشت نہیں نا
تو پھر جنہوں نے سورج ڈوب وینے انہوں نے دنیا نے روے نہیں، یہ چڑھے ہی روے تھا۔ ہاں اس میں گرمی ضرور ہے، باپ میں غصہ ہے، لیکن یہ کاوڑ کیوں کرنا کہ میری اولاد کہیں بھٹک نہ جائے، غلط راستے پر نہ چلی جائے۔ یہ تیری اور میری بہتری کے لیے غصہ کرتا ہے، ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ اس لیے ماں کی شفقت کو بھی دیکھ اور باپ کے غصے کو بھی برداشت کر، اس میں ہماری بھلائی ہے، اولاد کی بہتری ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، میں یہ باتیں بتائی، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا لوگو جنہ دی ماں زندہ وے باپ زندہ ہے، سڑیوں بھائی مہنگائی آ گئی بھائی، بیماری تو بعد ہر چیز مہنگی، تلے آ نہیں رہی، عمرہ بھی مہنگا، حج بھی مہنگا، حج تے 8-9 لاکھ روپے تے چلا گئے، بندہ کہندے مولوی صاحب دل کر دے حج کراں پر غریباں جا نہیں سکدا، اتنے پیسے کتھوں لے آواں، عمرہ بھی گھٹو گھٹ 2 لاکھ تے ہو چلا گیا ہے، حج تے زیادہ مہنگا ہے۔ سن میرے نبی نے فرمایا حج ہوندے مکے، کملی والے مکہ کتے، فرمایا ساری زمین دا سنٹر، جدھروں بھی آؤ نا مکہ بچکار ہی پہنچی، جس مشرق سے آئے مغرب سے، یہ اللہ نے بنائی ایسا ہے، مکہ بیت اللہ یہ زمین کا سنٹر ہے جی۔ رسول اللہ نے فرمایا مکے وچ کملی والے میں غریب ہوں، پاکستان رہنا مان نہیں آ سکدا، کرایہ زیادہ ہے، دل کر دے کدے امیر ہوویاں ممی حج واسطے آویاں عمرے واسطے۔ سنیو بھائی سنیو، مرضی اپنی نے، میرے کریم نبی نے فرمایا جڑا غریب ہے او دا دل کر دے حج واسطے نہیں آ سکدا مکے وچ، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اودی ماں زندہ ہے، او دا باپ جوندا ہے، میرے نبی نے فرمایا دوویں نے یا دوواں وچوں ایک بھی موجود ہے، خوشی نال جا کے ہونے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کر لوے، گھر بیٹھے ہیں اللہ ایک مقبول حج دا ثواب دے وے۔ حج تا گھرے میں چکر نہ یارا، غریب ہی تے پریشان کیوں ہے؟ وہ حج تو ٹھیک ہے عظمت والا ہے، وہ الہدہ بات ہے، اگر تو چاہتا ہے میں نے ثواب لینا ہے تو کر، تو اونج پھرنا ٹرنا ہی، کئی دیکھو نا پیسے والے کئی ہر سال عمرے تے کئی 3 واری سالج بہنے، وہ تو پیسے جن کو اللہ نے دیا دائیں جائیں جی ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بھی کار گنو نا، ایک رسول اللہ نے ایک حج کیا اور امت کو بتایا کہ یہ فرض ہے ایک، باقی ساری زندگی اللہ توفیق دیتی تب بشک ہر سال پہ بن جائے، لیکن ایک فرض ہے، زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، حج زندگی میں ایک فرض ہے، بس ایک کار گنو بندے نے پتر بن گنو تے 9 بننے تو بشک ہر سال پیسے نے تے جہازے تے چڑھ کے لگے ہوں جو کوئی تساں مکہ مدینہ ڈکے نا بھئی کیوں آیا میرے کول، ہاں جی، یا اتنے کوئی جناب اپنا ماربل گھس لینا، اتنے جڑی اٹیلہ لگ بھی انتہ نے وینے نا ساری دنیا پہ پھرنی، تمہیں پھر ٹور کے آ رہا ہو، ہالیڈے منا کے آ رہا ہو، ہونے نہ کہی، ہاں جی میں نے انہوں بڑے فخر نہ لاکھنے کہ میں جناب 5 عمرے کر رہا ہوں مولوی صاحب، میں جناب 10 حج کر رہا ہوں تے تکو تب کاکھ جی فرق پہ ہوئے، وہ جنے نے پترا کاج عمرے نہ گل تا نا وہ بدلنا اپنے آپ، داجے بدلے تو کوئی نہ، پھر کی تانے مقصد جانے نہ کہ مقصد ہے تانا بدل اپنے۔ سلطان العارفین فرمانا کہ کوڑے تمبے تربوز نہیں بن دے بھامے توڑ مکے لے جائیے ہو، یہ درویش لوکنیاں گلاں، انہاں کہا کہ کدی تمہیں تسی مکے بھی گن وجو نا تے موڑ کے تو آنو تو تمہیں نہ تمہیں ہی راسی ہو، تربوز نہیں بننا ادوانا، ادوانا سمجھنے ہو تربوز، ہاں جی اے رینڈا پنجابی چو، ہاں جی تمبا ہی راسی، مزہ تا میں نا جے گیاں تے بدل نہ بات یارا، کمال ہے، پھر مزہ آج عمرے نہ کہ فائدہ، پھر بدل اپنے آپ، پتہ لگے بھئی یہ اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہے، آئے ہے کیفیت پتہ لگے، تیرے اعمال سے پتہ چلے۔ اللہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ایک حج دا، ہن سنیاں جو حدیث شریف آگے، صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے کوئی دن وچ اپنے ماؤ پیو نے چہریاں 2 واری تکے، فرمایا 2 حجاں دا، حدیث پاک وچ اوندے رسول اللہ کول پوچھیا گیا کملی والے کوئی 3 واری تکے، یہ علماء بیٹھے ہیں، ہاں جی مجھ سے سینئر آپ ہی پڑھے، وہ جو مکے کا حج ہے نا وہ سال میں 1 مرتبہ ہے، اگر کوئی بندہ کہے نا میں پیسے بہو لا کے گا چلو دوسرا حج اکٹھے کر کے، نہیں ایک ہی حج ہے، دوسرے حج کے لیے اگلے سال انتظار کرنا پڑے گا، دن ایک ہے 9 ذی الحجہ، ٹائم تھوڑا ہے،
زوال کے بعد غروب آفتاب تک جو احرام کی حالت میں حج کی نیت کے ساتھ مرد و زن میدان عرفہ میں داخل ہو گیا اس کا حج ہو گیا. اگر وہ کہے جی میں 8 لگا وینا چلو میں 9 رہ گیا 10 چلا بنا، میدان وہی ہے لیکن حج نہیں ہوا. میدان وہی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، دن ایک ہے، لیکن رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ماں باپ دے چہرے تین واری کوئی دن وچ تک کے 3 حجاں دا ثواب. صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا اگر کوئی دن وچ 100 واری تکے، فرمایا جنی واری تک دا جائے گا میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ کریم ہے، اس کے ثواب کو بڑھائے گا. او بھلیا لوگو میرے ویرو، اگر میری ماما بہنا تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، میری بچیوں، او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، او میری ماں، آپ بھی اپنے بچوں کو یہ درس دیا کریں، بتایا کریں بیویوں کو. میرے نبی نے فرمایا رحمت للعالمین. آئے ہائے ہائے، یہ حضور کی باتیں ہیں، حضور کی، کیونکہ میرے بھائیاں دی، ظہیر بھائی دی، نذیر بھائی دی والدہ دی دعا واسطے آیا. والدہ بڑی عظمت والی، بڑی رفت والی، لیکن ماں یہ بڑا درجہ ہے، آخری سٹیج ہے جی. عورت پہلے دنیا تے آندی ہے، خود کسے دی بیٹی بن کے آندی ہے، بیٹی عورت. ماں باپ نام بعد میں رکھتے ہیں، پہلے محلے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹی دی ہے، فلاں عورت کو بیٹی دی ہے یا فلاں مرد کو. رحمت للعالمین نبی نے فرمایا او میرے غلاموں جنوں اللہ پتر دے وے او دے گھر ایک رحمت، جنوں اللہ دھی دے وے او دے گھر اللہ والوں 21 رحمتاں نازل ہوندیاں نے. بیٹیوں والوں آپ کو مبارک ہو. عورت 21 رحمتاں بیٹی لے کے آندی ہے، دھی آئے ہائے. حضرت میاں صاحب بولے آپ فرمند نے پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے رونق ہوندی گھر دی، پر دھیاں جائی نہ کوئی چیز محمد. پتر واقعی گھر نہیں رونق ہے لیکن دی نہیں بھی قدر کر یار. دیاں جائی نہ کوئی چیز محمد، پر شمع پرائے گھر دی. آخر ٹروے نہیں دی جی 20-25-30 سال ماں باپ دی. میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں. ماں باپ دی تمنا ہوندی ہو دی دھی با عزت طریقے نہ نکاح کر کے رخصت ہو جائے. دیاں جائی نہ کوئی چیز محمد، شمع پرائے گھر دی. دیاں لئی پردیس وے بابلا تے پتراں لئی جاگیراں، دکھ سکھ سہندیاں کچھ نہ کہندیاں، وادیاں دیاں تقدیراں. اور دی دے متعلق کیا ساری عمر پہ کے گزاری یا بہتی عمر پہ کے گزاری. میں عرض کیتا 20-25-30 سال بھی کدی گزارے، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، بہتی عمر پہ کے گزاری آخر سورے جانا. او جیڑے پردے مانے کجے او سس کجے تے جانا. جیڑے پترے تے دیو نے پردے ماما کجنیاں نا کدے سس بھی کج گنے نہ نو بڑھائے نہ بڑھائے، دی بنائے تو پھر گل مک وینی گھر وس ہونے. مسئلے یہ تے پیدا ہونا. اللہ اکبر، اس تے ذرا توجہ کرے ہونا. جیڑے پردے مانے کجے او سس کجے تے جانا. میرے نبی نے فرمایا 21 رحمتاں. رسول اللہ نے فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں. پھر فرمایا 2 صحابہ کہنے ایک دے متعلق پوچھتے رسول اللہ یہی جواب، جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں، باپ نے حلال رزق نال پرورش کی تھی، اچھی تعلیم و تربیت کی تھی، بالغ ہون تو بعد بیٹی دا نکاح کر کے ٹور دیتا ہے.
میرے نبی نے فرمایا او جے باپ نو میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے. حضور نے بشارت دیا ایسے لوگوں کو. بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کی والدہ خود بیٹی بن کر پہلے دنیا میں آئی. عورت پر بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں اور عورتوں تک پیغام پہنچا. اب وقت نہیں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنہوں اللہ نے دھی دیتی نہ ہوئے. میرے نبی نے فرمایا اگر بیٹی اللہ نے نہیں دیتی کسے دی بچی لے کے پال لوے شرط کہ اپنی حقیقی بیٹی ورگے ادھے حقوق پورے کرے اللہ قیامت والے دن انہوں بھی اجر نصیب فرمائے گا. اگر کسی کی بیٹی لے کر پالی حضور، یہ حضور کی باتیں ہیں، میری باتیں نہیں ہیں. ہاں جی، رحمت للعالمین جن کے لیے کائنات بنائی اللہ نے. اللہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ہادی برحق مولا کل ختم الرسل حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بیٹی شانہ والی عورت بہن. بہن جی اب سنیے بات کو آگے ماں تک لے جانا ہے. عورت بہن رسول اللہ نے فرمایا جس گھر وچ بہن موجود ہے یارہ رحمتاں ہر روز اللہ والوں نازل ہوندیاں نے. اس گھر میں جس گھر میں بہن ہے قدر کریں رشتوں کی. اللہ بہن ماں باپ نے شادی کر دیتی ہے دین ال کوئی واقعہ ہو جانے نے اس طرح عورت خامند فوت ہو گیا ہے طلاق ہو گئی ہے اور کوئی واقعہ ہو گیا ہے عورت اجڑ کے ماپیاں دے بوہے تے آ گئی ہے. دنیا نہ دستور یہی پھر ہونا لسے ماپی ہونے آئے لیکن انہاں دھیاں دے پیکے مک ویندے نے جنہاں دیاں ماواں ٹر ونجن باپ مر جائے پھر کوئی مقدرہ والیاں جنہاں نو پھرا جان دے نے. لیکن سنیو نا میرے نبی نے فرمایا اگر زندگی وچ کوئی مجبور لاچار پریشان حال بہن باپ کے دروازے پر آ جائے ماں باپ کوئی نہیں بھرا موجود ہے میرے نبی نے فرمایا پریشان حال بہن ہوے کے اگر توفیق ہے اگنور نہ کری پیو بن کے او دے سر تے ہاتھ رکھ لویں قیامت والے دن اللہ تینوں بھی بیٹی بالن دے برابر ثواب دے گا. بھائیو آپ سے بھی میری اگر ایسا ہو جائے نا آئے ہائے. مدینہ پاک وچ ایک عورت آ گئی کہندی ہے صحابہ اپنے نبیاں دسو نا تہاڈی بہن ملن آئی ہے. صحابہ کہندے سانو پتہ ہے ساڈے نبی دی بہن کوئی نہیں پر اس عورت دا کہنا میں اسا حضور دے دربار پاک دا حضور دے در پاک دا رسول اللہ دے حجرہ پاک دے دروازے تے دستک دیتی. رحمت للعالمین نبی بار آئے آن والی عورت کہندی ہے سونیا مینوں پہچانو نہ میں کونا کملی والیا میں قبیلہ سادی رہن والیاں حلیمہ سادیہ دی بیٹیاں او حلیمہ جدا آپ نے بچپن میں دودھ نوش فرمائے کملی والیا میرا نا شیمہ میں او شیمہ ماں جڑی نکے آنے آتوں گود وچ چک کے کھڑاؤں دی رہیاں. رسول اللہ سے عمر میں بڑی تھی بسم اللہ. جب حضور تشریف لے گئے نا تو حضور کو یہ کھلایا کرتی تھی. اب یہ کب آئی؟ یہ بدر کے بعد کی بات ہے ہجرت کی بات بڑی تفصیل لمبی ہے. اچھا اس کی شادی ہو گئی کسی قبیلے میں وہاں چلی گئی تو یہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ ابھی اچھا ابھی ایمان بھی نہیں لایا کفر کی حالت میں آئی ہے. مزے کی بات ایمان بعد میں لے کر آئی. میرے نبی نے یہ شرط نہیں رکھی کہ پہلے میرا کلمہ پڑھو. واہ رحمت للعالمین. آیا یہ حضور نیاں گلاں نے نہ تے غور کر سو. میرے نبی نے فرمایا کیوں آئی ہیں؟ عرض کر دیئے کملی والیا میری شادی ہو گئی قبیلے وچ میں وجا کے چلی گئیاں ساڑھے قبیلے دا ایک بندہ مشرکین مکہ نال مل کے توڑے نال لڑے آوے قید ہو گئے آوے توڑی قید وچ آ گیا. انہی قیدیوں میں رسول اللہ کے چچا حضرت عباس بھی ہے. انہی قیدیوں میں حضور کی بڑی صاحبزادی جناب زینب کے شوہر بھی ہیں اور بھی قیدی ہیں. یہ 70 کے قریب قیدی بن گئے تھے یہ پہلے مار کے میں. اب سنیے بات لمبی ہو جائے گی. رسول اللہ فرمایا تو کیوں آئی ہیں؟ کملی والے آپ پتہ چلے آئے کہ 3 کیٹاگریاں تساں رکھیاں نے. جڑا امیر و کبیر قیدی ہے جرمانہ دے وے چھوڑ دیتا جائے گا. پڑھیا لکھیا وے 10 صحابہ نو جتنی جلدی پڑھا دے وے چھوڑ دیتا جائے گا. نہیں تے قید کٹنی پوے گی. ساڈا قبیلہ گراں غریب ہے گھر گھر لوگاں نے چندہ کیتا ہے گراں دا بندہ پکڑیا گیا وے پیسے سارے حصے نال پاؤ. کملی والیا ساڑے گھر بھی آئے نے
میں پوچھیا قیدی کنے بڑھایا وے قبیلے والیاں نے دسیا مدینے وچ محمد دا قیدی بن گیا وے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں گراں والیاں نو کیا لوگو میں غریب نہیں ہاں میرے کول پیسہ کوئی نہیں میں تانوں دیواں انج کرو نا مینوں نال لے چلو محمد کریم میرا بھرا وے نکیاں انہاں ساڈے گھر رہ آوے میں جا کے گل کراں گی کملی والے آ مہربانی کریو مینوں ایویں نہ موڑیو ورنہ لوگ گلاں کرن گے بھرا دے بوہے تو مڑائیں کچھ نہیں ملیا میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا لجپال فرمایا اندر جانا یمن دی ایک دھاری دھار چادر پئیے لیا بہن دے سر تے رکھیے ایک اونٹ یا بکریاں انہوں تحفہ دے دیو میرے نبی نے فرمایا انج کرو ادھے قبیلے دا قیدی بغیر جرمانے چھوڑ دیو جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جانے بہن بھائی کے دروازے پر آئی ہاں جی ورنہ رسول اللہ نے اپنے چچا سے بھی کہا جرمانہ دو چھوڑا نہیں لیکن یہ کہ رشتہ لے کر آئی ہے اجنبی حالت میں آئی ہے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے ہائے ہائے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اگر ایسی کوئی مجبور بہن دروازے پر آ جائے تمہاری توفیق ہو تو اسے ماں باپ کی غیر موجودگی میں خالی واپس نہ لوٹانا بھائیو جو بھائی بیٹھے آئے ہائے بہن آ جائے اللہ بیٹی آ جائے پھر میں اپنی بچیاں آگے گزارش کراں گا بیٹی ہووے تے ایسی جو میرے نبی کی بیٹی ہے آئے حضور کو 4 بیٹیاں دی ہمارے اللہ نے آئے اللہ پاک نے بیٹے بھی دیے بچپن میں وصال ہو گیا یہ 4 بیٹیاں بڑی عمر سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت جناب زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ ایو جئی بیٹی جڑی بابے دے سامنے آوے کملی والا بھی دھی واسطے کھلو جاوے سیدہ کہن بابا انج نہ کیتا کرو نہ کدے پیو بھی دھیاں واسطے کھلوتے نے میرا نبی کدے سیدہ دے ہاتھ چومے کدے متھا چومے سرکار فرماندے نے فاطمہ دھیے میں تیری عزت کیوں نہ کراں تو شانہ والی ہیں جدا رب دے فرشتے بھی حیا کر دے نے اللہ کے ملائکہ فاطمہ تیرا حیا کرتے ہیں محمد رسول اللہ کیوں نہ کرے ہمارے نبی نے بتایا بیٹی بہن کملی والے عورت بہن بیٹی بن کے آئی 21 رحمتاں بہن بڑھ کے رہی 11 رحمتاں جوان ہو گئی ہے فرمان نکاح کر کے ٹور دیو آئے جتنی جلدی ہو سکے یا رسول اللہ عورت بیوی بن گئی کسی دی نکاح کے بعد کوئی مرد لے گیا اب سنیے جی میرے نبی نے فرمایا جڑی شادی شدہ عورت 5 وقت دی نماز دی پابندے خامند دے عزت دی رکھوالی ہے اودے بستر دی اللہ دا ڈر منن والی ہے موت آ گئی ہے میرے نبی نے فرمائے او جئی فرما بردار بیوی نو بھی میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے عورت بیٹی عورت بہن آئے ہائے میں عرض کیتا ہے پھر دھیاں دے پیکے تے ماپیاں نال ہوندے نے نا سیاں نال میں کھیڈن گئیاں بھج پیاں سب ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھاندی باپ کولوں منگدی سنگاں ماں مرے مک پیکے جاندے باپ مرے گھر ویلا شالا مرنے نویر کسے دے اجڑ جاندا وی میلا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی علی کہ اعلی شان رسول
رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھ سا اللہ پڑھیے لا الہ شرما نہیں میرے ویرا جدو موت آنی اندھیری کوٹھڑی وچ جانا وی جدے بوئے باریاں کوئی نہیں ہیں گپ اندھیری رات ساری دنیا چھوڑ جائے گی لیکن یاری پکی رکھی تعلق توڑی نہیں اپنے نبی دا وفادار بن کے رہے غدار نہ بنی پھر غم نہ کری جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے سونا کملی والا آوے گا آ کملی ہیٹھے چھپاوے گا ہر دکھیانے بچاوے گا پڑھیے لا الہ جی جی اللہ اکبر حضور قبلہ تاجدار گولڑا بولے میرے بھائی شاہ جی کے شاگردوں میں خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے حضور قبلہ نصیر ملت بولے فرماند نے ایک شکل دکھائی جائے گی فرشتیاں پوچھنا رب کیڑا بھی دین کیڑا بھی رسول کیڑا بھی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی پھر بگڑی بنائی جائے گی پڑھیے لا چند جملے پڑھو بات ختم کرنے ہیں پڑھیے لا الہ نصیر ملت فرماند نے ایک شکل دکھائی جائے گی جدو اے شکل اے صورت آپ دے پڑھ دادا جی نے میرے اعلیٰ حضرت نے حضور قبلہ تاجدار گولڑا نے سید پیر مہر علی شاہ نے تکی تے تک دیائی رہ گئے تے عرض کی کر دینے کملی والے اس صورت نو میں جانا کھاں یا جانے جانا کھاں عالم پیرے عارف پیرے سینہ نہ ٹھریا وجد وچان کے کہندنے کملی والے سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شانے تو شانہ سب بنیاں پہلی واری صورت تکی حضور قبلہ تاجدار گولڑا نے ساری زندگی یہی دعا کی تھی کملی والے یا صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما سنا کا ما اکمل کا کتھے مہری علی کتھے مہری علی مہری علی ہے حب نبی ہے مہری علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا مہری علی تو کون وچارا لپٹ لشے دے اوگن آرا سر تے چاکے اے باندھا بارا لاویں پریتا شاہ دے نال مہری علی ہے حب نبی کون مہر علی پیر میرا مہر علی سونا غوث زمانے دا او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا پیر میرا مہر علی کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے یہ سارا جگ بہت سونا میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے پیر میرا اپنے مرشد کو سامنے رکھے جی جہاں کہیں بھی تعلق ہے ہر کسی کا پیر کامل ہے چشتیو قادریو سوروردیو نقشبندیو کلیام شریف نال تعلق نے بنگالی شریف نال اور کسی جگہ نال پیر میرا مہر علی
کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی چپ کرے میرے علی اتھے جا نہیں بولنے دی میری علی ہے حب نبی ہے میری علی آئے ہائے میں اپنیاں بچیاں ماما پیڑا بھی عرض کر سا اللہ اکبر میں نبی دی بیٹی دی گل کی دیئے ماں دا نام فاطمہ ویسے تو فاطمہ نام کی بہت عورتیں ہیں لیکن سنیے جی ماں دا نام فاطمہ بنت اسد گود وچ جنم لین والا بچہ علی شیر خدا وے آپ کی والدہ نام کی فاطمہ ہے جی حضرت مولا علی مشکل کشا کی ماں کا فاطمہ بنت اسد ماں دا نام فاطمہ خاتون جنت فاطمہ بنت محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم گود وچ جنم لین والے بچے زمانے دے تاجدار جنتی جوانہ دے سردار حسن و حسین نے ماں دا نام فاطمہ ام الخیر گود وچ جنم لین والا بچہ بغداد دا والی عبد القادر جیلانی ہے ماں دا نام فاطمہ میں گود وچ جنم لین والا بچہ گولڑے دا تاجدار میرے علی شاہ